نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میرے محترم ناظرین کرام، میرے دینی ایمانی بھائیوں ماں و بہنوں، آج میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع ہے کہ کس طرح کی جانور ہم قربانی کریں، وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی درست ہے، اور وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ بات تو معلوم ہی ہے کن کن جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں، لیکن ان جانوروں کے اندر کس طرح کے جانور ہونا چاہیے جس کی قربانی درست ہوگی، اور اس میں کس طرح کا عیب پیدا ہو جائے، خرابی آ جائے جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ یہی اصل موضوع ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین کرام، اس سلسلے میں خود حدیث پاک کے اندر صراحت کے ساتھ آیا ہے، چنانچہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لا یضحى بالارجاء بین ضلعها ولا بالعوراء بین عورها ولا بالمغیظة بین مرضها ولا بالعجفاء التي لا تنقى۔ دیکھیے سنن ترمذی باب ما لا یجوز من الاضاحی، حدیث نمبر 1530۔ اسی طرح سے حدیث پاک ابو داؤد شریف کے اندر بھی آئی ہے، باب ما یکرہ من الضحایا، حدیث نمبر جلد نمبر 2 صفحہ 383۔ بہرحال یہ حدیث پاک حدیث کی مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل درست اور صحیح ہے۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت براء بن عازب اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، یعنی خود سے چل کر مذبح تک نہ آ سکے، جس جگہ ہم قربانی دے رہے ہیں وہاں تک وہ خود سے چل کر نہ آ سکے، تو اس طرح کی جانور کی قربانی دینا درست اور صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن بالکل ظاہر و باہر ہو۔ اسی طرح سے ایسے جانور قربانی درست نہیں ہے جو اتنا زیادہ بیمار ہو کہ اس کی بیماری اس کی ذات سے ٹپک رہی ہو اور صاف نظر آتا ہو یہ جانور بالکل بیمار ہے، تو ایسے جانور کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایسا دبلا جانور جس کی ہڈیوں کے اوپر گودا نہ رہا ہو، تو اس جانور کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث بھی سنن ترمذی کے اندر آئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن وَأَلَّا نُضَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ۔ دیکھیے سنن ترمذی باب ما یکرہ من الاضاحی، حدیث نمبر 1532۔ یہ اس حدیث پاک کے اوپر امام ترمذی نے حکم لگایا، ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی حدیث بالکل درست اور صحیح ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے اندر جو آپ سب سے ارشاد فرمایا اور جو حدیث نبی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان کا کنارہ سامنے سے کٹا ہوا ہو، اور نہ ایسے جانور کی جس کا کان اوپر کی طرف سے کٹا ہوا ہو، اور نہ ایسے جانور کی جس کا کان چرا ہوا ہو، اور نہ ایسے جانور کی جس کے کان میں سوراخ ہو یعنی چھیدا ہوا ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے ان دونوں حدیثوں کو
سامنے رکھتے ہوئے اور ان دو حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان دو حدیثوں کے اوپر بقیہ دوسرے عیوب کو بھی قیاس کیا ہے، اور یہ بتایا کہ اس طرح کی بھی اگر عیب پائے جائیں گے، اس طرح کی بھی اگر عیب پائے جائیں گے تو اس جانور قربانی درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ اور وہ یہ لکھا ہے، یعنی ہمارے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایسا جانور جو اندھا ہو، ظاہر سی بات ہے جب کانے جانور کی قربانی درست نہیں ہے تو اندھے جانور قربانی بدرجہ اولا درست نہیں۔ اسی طرح سے دونوں کان یا ایک کان یا پچھلا حصہ مکمل طور پر کٹے ہوئے ہوں یا پیدائشی طور پر ہوں ہی سرے سے نہیں، یا پھر ایسا جانور جس کا تھن مکمل طور پر سوکھ گیا ہو یا مکمل طور پر کٹا ہوا ہو کہ جانور کے بچے دودھ پینا چاہیں دودھ بالکل نہ پی سکیں، اسی طرح سے بالکل تھن خشک ہو گیا ہو، دودھ ہی سرے سے اس کے اندر نہ آتا ہو، اسی طرح سے ناک ہیں اور دم وغیرہ کٹے ہوئے ہوں، اسی طرح سے وہ جانور جو خارش زدہ ہو، اسی طرح سے وہ جانور جو نہایت ہی دبلا ہو جس کو عرف میں کہا جاتا ہے اس میں تو گوشت ہی نہیں ہے، صرف ہڈی نظر آ رہی ہے، ان تمام صورتوں کے اندر قربانی درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جن اعضاء کے اوپر ذکر ہوا ہے ان میں سے کسی کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ البتہ اکثر حصہ کٹا ہوا کیا مطلب ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہمارے فقہاء کرام کو تھوڑا سا اختلاف تو ہے، لیکن جس اکثر فقہاء کرام نے جس قول کو راجح قرار دیا ہے اور وہ قول یہ ہے کہ جس کا چوتھائی حصہ کٹا ہوا ہو، یعنی جانور کے کسی عضو کسی حصے کا چوتھائی حصہ کٹا ہوا ہو، اس کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ اسی قول کی طرف یعنی جو ابھی بتایا میں نے کہ جانور کسی حصے کا چوتھائی حصہ کٹا ہوا ہو اس کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ علامہ شامی علیہ الرحمٰن ہے، صاحب ہدایہ نے اور ملک العلم علامہ کاسان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو راجح قرار دیا ہے، اور احتیاط تقاضا یہی ہے۔ چنانچہ دیکھیے بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ 215 تا 216، اسی طرح سے در مختار رد المحتار جلد نمبر 9 صفحہ 468 تا 470۔ بہرحال اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے جس جانور میں عیب پایا جاتا ہو۔ فقہاء کرام نے ایک اصول ضابطہ بھی لکھا اس سلسلے میں کہ کس جانور کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ لکھتے ہیں کل عیب یزیل المنفعۃ علی الکمال او الجمال علی الکمال یمنع الاضحیۃ وما لا یکون بهذه الصفۃ لا یمنع۔ فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ 299۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ہر وہ عیب جو بالکلیہ منفعت یا جمال کو زائل کر دے، یعنی اس کی خوبصورتی کو ختم کر دے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر ایسا عیب نہ ہو تو اس کی قربانی درست اور صحیح ہوگی۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ جن عیوب کے بارے تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہے، اس طرح کے عیوب اگر پائے جائیں گے، اس طرح کے عیوب میں سے ایک عیب بھی اگر پایا جائے گا، ایک سے زیادہ اگر عیب پائے جائیں گے تو بدرجہ اولا اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر ایک عیب بھی پایا جا رہا اس کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہوگی۔ تمام عیوب سے گویا کہ پاک صاف ہونا چاہیے، تب جب اس کی قربانی درست ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانور کو قربانی میں پیش کیا وہ نہایت ہی خوبصورت جانور تھا، موٹا تازہ فربا تھا، چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبش اقرن فحیل یأکل فی سواد ویمشی فی سواد وینظر فی سواد۔ سنن ترمذی باب ما یستحب من الاضاحی حدیث نمبر 1529۔ امام ترمذی رحمہ نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یعنی حدیث حسن ہے، صحیح ہے، معتبر درست ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے میٹے کی قربانی دی ہے جو میٹا موٹا تازہ فربا اور دیکھنے میں بڑا خوبصورت، یعنی اتنا زیادہ خوبصورت، اتنا زیادہ موٹا کہ چل رہا ہے
تو اس کی آنکھ صحیح سے نظر نہیں آتی ہے، اتنا موٹا تازہ، لیکن اس طرح آنکھ نظر آ رہی ہے جس سے خوبصورتی پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو خوبصورت جانور اور اسی طرح سے موٹا تازہ اور دیکھنے میں اچھا جانور کو آپ سے قربانی دیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ دو جانور قربان دیتے، اقرنین املحین، املحین کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں ایک ایسا جانور جس کے کلر کے اعتبار سے سیاہی کے ساتھ ساتھ سفیدی بھی ہو، اور سیاہی سفید جب دونوں جمع ہو جائیں تو وہ رنگ اور کھلتا ہے۔ تو ایسے جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں پیش کیا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ایسے جانور قربانی کریں جو کیفیت کے اعتبار سے بھی اچھا ہو اور کمیت دیکھنے سننے کے اعتبار سے بھی اچھا ہو، ہر اعتبار سے اچھا ہو۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو یہاں تک تم اس کو خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو، جو تمہارے نزدیک محبوب ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا وَآتَى الْمَالَ حُبِّبَ بِالْقُرْبَى، یعنی اللہ کے نزدیک مال وہ خرچ کرنا زیادہ پسندیدہ ہے جس کو خرچ کرتے ہوئے انسان کو گرا گزرے اور اس کو پسندیدہ ہو، اس کو نکالنا نہ چاہتا ہو، پھر بھی اپنے نفس کو مار کر کے وہ اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے، اللہ کی قربانی کرتا ہے۔ تو ایسی قربانی، ایسے مال کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا اللہ زیادہ محبوب پسندیدہ ہے۔ میرے دوستو، ظاہر سی بات ہے ہم پلسرات پہ جانور کام آئیں گے، قربانی جو ہم پیش کریں گے پلسرات کو گزرنے کے لیے کام آئیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خوبصورت بھی، اچھا بھی، موٹا تازہ طاقتور، ہر اعتبار سے اچھا جانور ہو جس کو اللہ کے دربار میں ہم پیش کریں، قربانی پیش کریں، تاکہ ہمیں دنیا سے لے کر آخرت تک کے کام آئے اور ہمارے پلسرات کو گزرنے کا بھی کام آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوى الحمد للہ رب العالمین۔